ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت سے، اللہ الرحمن کی طرف سے انسان کے لیے جتنی بھی رہنمائی اتاری گئی اور جتنی بھی عبادات مقرر کی گئی ہیں، ہر عبادت کے پیچھے ایک احساس ہے، ایک سوچ اور ایک فکر ہے، ایک تڑپ اور ایک درد ہے، جسے ہم اس عبادت کا مغز بھی کہتے ہیں، روح بھی کہتے ہیں، اسے حکمت بھی گردانتے ہیں اور اسے فلسفہ بھی بولتے ہیں۔ اگر عبادات میں سے وہ چیز نکال دی جائے تو یہ عادت بن جاتی ہے۔ آج کی اس ملاقات میں حضرت انسان کی انسانیت کے جنازے احساس کے فقدان کی بنا پہ جس قدر اٹھ رہے ہیں، اور ہم ان گزرتے جنازوں کو کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ان لاشوں کو اور اپنے ضمیروں کی موت اپنے ہاتھوں کر کے جس طرح فقیروں کی زندگی گزار رہے ہیں، تاریخ میں شاید ماضی کے اندر کوئی ایسا حوالہ نہ ملے۔ میں آج کی اس ملاقات میں سب سے پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوں، خود کو جھنجھوڑ رہا ہوں اور اپنے ضمیر کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ساتھ میں میرے مخاطبین، میرے بھائی اور بہنیں، بیٹے بچے، جوان بوڑھے، مرد عورتیں، وہ بھی توجہ رکھیں اور دیکھیں کہ کہیں ہم اس حمام میں سب ننگے تو نہیں ہیں اور ہمارے کہیں ضمیر مر تو نہیں چکے، احساس کا فقدان ہمارے اوپر کہیں غالب تو نہیں آ گیا، اور انسانیت کے جنازے ہمارے ہاتھوں سے کیوں اٹھ رہے ہیں۔ میں ابھی ایک خبر کو دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ کے ایک مین روڈ کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوا ہے کہ سامنے ایک بہرا بچہ رہتا ہے، یہ ڈیف ہے، بہرا ہے، یہاں ہارن بجاؤ گے بھی تو وہ سنے گا نہیں، لہذا متبادل کیا ہے کہ آپ نے اپنی سپیڈ کو 2.5 کر لینا ہے، اس سے اوپر نہ ہو، گاڑی اتنی سلو ہو کہ بچے کا نقصان نہ ہو پائے۔ احساس کے انداز بدل جاتے ہیں، وگرنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے، کفن بھی۔ ایک طرف ایک بہرے بچے کے بارے میں ریاست یہ سوچ رہی ہے کہ یہاں اس کا نقصان نہ ہو، بہرا ہے، سن نہیں سکتا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، سپیڈ سلو کر لیں، اور دوسری طرف فلسطین کے چپے چپے کے وہ بچے جہاں ایک طرف کیمپس لگے ہوئے ہیں، درمیان میں جنازے پڑھے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف
कब्रें ही कब्रें हैं। इस माहौल के दरमियान में उन मिसाइलों की स्पीड क्या है, ये भी कोई देखेगा, ये दो रंगी क्या है, एहसास के अंदाज बदले ना हो। और कुरान मजीद की जुबान में सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन, आज पूरी इंसानियत, उसके जमीर गूंगे भी, बहरे भी, अंधे भी, और ये मुमकिन है कि बहरा उसे कुछ सुना दिया जाए, अंधे को कुछ दिखा दिया जाए और गूंगे को कुछ बुलवा दिया जाए, मगर मजाल है कि इतनी ताकतें, इतने इल्म, इतने हिलम और इतना कुछ रखने वाले, इतने बड़े बुलाक्स वाले, अपने या गैर अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की अलमबरदार सारी टीमें और एनजीओज जो बोल पड़े या कुछ कह सकें या कुछ कर सकें, तो एहसास का फुकदान है, इंसानियत के जनाजे हैं। इसी तरह मैं ये भी देख रहा हूं कि मेरी टेबल पे, मेरी शहर में, मेरी अफ्तार में, मेरे दस्तरखान के ऊपर मेरे मुंह को लगी हुई कुछ मशरूबात, कुछ माकूलात, कुछ खाने की चीजें, कुछ पीने की चीजें, कुछ मीठी, कुछ कड़वी, कुछ चटनियां, ये इस कदर मुझे भा गई हैं। दुनिया में मैंने देखा है कि अगर मेरा बेटा सामने दुकान वाला उसे मार दे और उसका खून हो जाए या जख्मी हो जाए, मैं सारी जिंदगी फिर उस दुकान का रुख नहीं करता, क्योंकि दर्द मेरा है, चोट मेरी है, बच्चा मेरा है, खून मेरा है, एहसास मेरा है, इदराक मेरा अपना है। मैं कभी भी उसकी तरफ मुंह ना करूं, लेकिन चूंकि ये बच्चे फिलिस्तीन के हैं, अहले गज्जा के हैं, कलमा पढ़ने वालों के हैं, वो और हैं, हम और हैं, लिहाजा कोई जरूरत नहीं मेरे मुंह को लगी हुई कोक और पेप्सी, ये मशरूबात, ये सोडे, ये मीठे, ये कड़वे, ये उनकी ब्रांडेड यहूदी ईसाई चीजें, उन चीजों की शयातीन की वो मेरे मुंह पे और मेरे गले में और पेट में उतरनी जरूरी है। फिलिस्तीन के बच्चों का खून तो पराया है, एहसास के अंदाज बदल जाते हैं, वगरना हजरात अपना भी बच्चा है और वो भी बच्चा है। इसी तरह मैं आगे देख रहा हूं, गूंगे और बहरों की दुनिया में मैं भी जी रहा हूं, एहसास के अंदाज बदल जाते हैं, वगरना उसका बच्चा भी मेरे जिगर गोशे की तरह है। और याद रखिएगा, आईना टूट भी जाए तो बड़ी बात नहीं, दिल न टूटे कि ये बिकता नहीं बाजारों में। ये शेर तो हमने पढ़े, मगर दिल टूटे, जिगर टूटे, आईने टूटे, कोई कांच की चीज टूटी तो मुझे आपको घर में फिक्र हुई, मगर कहां कहां क्या क्या टूटा। मोमिनीन के दिल, मुस्लिमीन के दिल, अहले ईमान के दिल, अहले तकवा के दिल, रब से जुड़े हुए लोगों के दिल। वमा नकमू मिनहुम इल्ला अय्युमिनु बिल्लाहिल अजीजिल हमीद। जालिमों, उन्हीं के दिल तोड़ रहे हो और उनके जिगर गोशे मार रहे हो, जिनके नाम पे इंसानियत का ढंढोरा पीटते हो। ये भी तो कुछ हैं, दिल रखते हैं, और जुर्म क्या है कि ये अपने रब का कलमा पढ़ते हैं और दम भरते हैं। शायद कि वो अभी छोटी कलियां और फूल तुम्हारे लिए कोई नुकसानदेह नहीं थे, लेकिन वो अपनी जगह, हम अपनी जगह। रोजे का मतलब ही एहसास था, रोजे रखता रहे। हां, कहने वाले ने कहा कि रोजे रखता है वो सारे बाकायदगी से, बस एक मेरा एहसास नहीं रख पाता साजिद। हां, रोजेदार पूरी दुनिया में रोजा रख के हर चीज की फिक्र है, पकौड़े नहीं है फिक्र है, समोसे नहीं है फिक्र है, चटनी नहीं है फिक्र है, दही नहीं है फिक्र है, रोटी सालन चावल नहीं है फिक्र है, कचूरी नहीं है फिक्र है, मगर मेरा बच्चा जख्मों से चूर चूर है, किसी को एहसास तलक नहीं। हम खाते रहे, हम पीते रहे, कभी अपने बच्चों की लाशें नीचे तड़पती होती और ऊपर दस्तरखान बिछे होते। मैं देखता कि लुकमा कैसे गुजरता था, मगर चल रहा है। दूसरी तरफ मैं देखता हूं गुर्बत ने डेरे डाले हैं और अमीर का एहसास खत्म, एहसास का फुकदान, गुर्बत के जनाजे अमीरों के कंधे पे देख रहा हूं। गरीबों को एक लुकमा नहीं रोटी का मुयस्सर, उम्रे पे उम्रे का रुझान हर तरफ है। गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। हजरात,
کبھی کسی کے گھر جا کے، ہاں مانگنے والے آئے، چل کے آئے، چمٹ کے مانگا، الہا سے مانگا، گالی دے کے مانگا، ڈنڈے کے زور پہ مانگا، اور چپک چپک پہ مانگا، جان چھڑانے کو دے دیے، اور جن کی جان جا رہی تھی مگر وہ مانگنے والے نہیں تھے، ہاتھ پھیلانے والے نہیں تھے۔ احساس کا فقدان، پیسے کا جنازہ، امیری کے کندھے کے اوپر، نہ میں وہاں جا سکا نہ وہ وہاں جا سکا۔ ویل للمطففین، ویل للمطففین، یہ دو دوہرے ترازو ہیں۔ میرا بچہ بھوکا ہو تو آن لائن آرڈر لگ جائے، ہمسائے کا غریب کا بچہ بھوکا ہو، بھری فریج سے بھی میں کچھ نکال کے نہیں دے سکتا، ہاں لینے اور دینے کے پیمانے ہم نے اور رکھ لیے۔ اللہ کہتے ہیں تباہی اور بربادی ہے ایسے ضمیروں کے لیے جہاں ضمیروں کا فقدان ہو، انسانیت کے جنازے ہوں۔ حضرات ہم نے دیکھا، رب کہتے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین، ایسے بے دین دیکھے تو نے؟ اللہ یہ تو سب کلمہ پڑھتے ہیں، کہا ارائیت الذی یکذب بالدین، اللہ یہ تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، رب کہتے ہیں بے دین ہیں، اللہ یہ تو محمد الرسول اللہ بولتے ہیں۔ فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ بے دین دین کو جھٹلانے والا پتہ ہے کون ہے؟ فذالک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ وہی ہے جس کے محلے میں یتیم دھکے کھا رہا ہے، یہ وہی ہے جو نہ خود کرتا ہے نہ کرنے دیتا ہے، نہ احساس رکھتا ہے نہ احساس جاگنے دیتا ہے، نہ آگے بڑھتا ہے نہ کسی اور کو ترغیب دلاتا ہے، نہ اپنے ہاتھوں سے دے پاتا ہے نہ کسی کو کہتا ہے کہ آگے دیجئے۔ فذالک الذی یدع الیتیم، یہ بے دینی کے اس وقت ہمارے کندھوں پہ دین کے جنازے لے کر کے ہم گھوم رہے ہیں۔ حضرات اسی طرح آپ دیکھیے ذرا کس طریقے سے ہمارے معاشرے نے ہماری معیشت کو، ہماری معاش کو اور ہماری معاشرت کو، قانون اور قاعدے کو امبیلنس کیا ہے کہ پیتل کی بالیوں میں بیٹی بیاہ دی گئی اور باپ کام کرتا تھا سونے کی کان میں۔ یہاں جو جنازہ اٹھا ہے، یہاں جو جنازہ اٹھا ہے، یوں سمجھیے کہ دریا کے کنارے پیاسا اٹھا ہے، پانی کی مشک بھر کے دے رہا ہو، پینے کے قابل نہ ہو، علم کتابیں لاد کے گدھا چل رہا ہو مگر معرفت نہ ہو۔ حضرات وہی کیفیت ہے آج انسان کے ضمیر کی، فقدان ہے ضمیر کا، انسانیت کے جنازے چل رہے ہیں۔ کل میں نے دیکھا ایک کوڑے کے ڈھیر پر دو بچے لڑ رہے تھے، ایک کچے بیر پر گندے کیلے، گندے آم، سڑے ہوئے پھل اور فروٹ، وہ گندگی کی جگہ اور کوڑے کے ڈھیر سے کھاتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر کے بھی میں خاموشی سے اور تیزی سے گزر گیا، کیونکہ ضمیر تھا مگر مرا ہوا، سویا ہوا، اور انسانیت کا جنازہ وہ کوڑے کے ڈھیر سے میرے کندھوں پہ اٹھ گیا۔ حضرات اسی طرح میں نے دیکھا ساری رات نیند نہیں آئی، پاؤں جل رہے ہیں، موٹاپے نے مارا ہے، مجھے کہیں گیس ہو چکی ہے، کہیں میرے ساتھ جو ہے وہ جلن ہو رہی ہے، میں نے کھایا اتنا ہے کہ سانس نہیں آ رہی، اور سو جاتا ہے فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کے۔ مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا جس کا پیٹ اس کی پچھلی ہڈیوں سے لگا ہوا ہو۔ حضرات کبھی میں نے اسے فٹ پاتھ پہ دیکھا ہی نہیں، میں اتنی تیزی سے گزرا کہ مجھے یہ نظر آیا ہی نہیں۔ خیر مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، سبھی لطیف تھے، روح رکھتے تھے، مگر کیا کروں، یہ بڑے بڑے گندے پاؤں لے کے اور بدبودار کپڑے لے کے میرے ہی معاشرے میں کچھ لوگ جی رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ان کو لحاظ نہیں ہے، پیچھے ہو جا سمیل آ رہی ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ ادب کہاں سے لائے جو اپنے روتے ہوئے بچے کی ایک روٹی کو ترستا ہو۔ بھٹکتی ہے ہوس دن رات سونے کی دکانوں میں، غریبی کان چھدواتی ہے، تنکا ڈال دیتی ہے۔ حضرات وہ بھی میری بیٹیاں ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، دوسری طرف خواہشات ہیں، نظریات ہیں کہ سر سے لے کے پاؤں تلک سونے کی نمائش ہے، اور دوسری طرف بیٹی
کان چھدوا کے ماں جب تنکا ڈالتی ہے تو حضرات اس وقت کہیں نہ کہیں انسانیت کا جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ بیٹی کل بھی زندہ درگور تھی، بیٹی آج بھی زندہ درگور ہے۔ ہوائیں سرد اور جسم بے لباس ہے میرا، امیر شہر تجھ کو ذرا سا بھی احساس ہے میرا؟ تیرے میرے دوہرے تیرے کمبل، ڈبل پلائیوں والے کمبل، وہ مراکش سے آئے ہوئے، وہ اندلس سے آئے ہوئے، وہ سپین سے امپورٹ کیے ہوئے، تیرے میرے لحاف اور رضائیاں، اور کسی کو ایک چادر بھی میسر نہ ہو۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا، سرما کی ہواؤں میں ہے اریاں بدن اس کا، سرما کی ہواؤں میں ہے اریاں بدن اس کا، دیتا ہے ہنر جس کا امیروں کو گرم شالیں، گرم گرم پہناوے پہنانے والے، لوگوں کے لیے تیار کرنے والے، ان کے جسموں کے اوپر اگر ٹھنڈی ہواؤں نے ایڑیاں پھاڑ دی ہیں، جسم چیر دیے ہیں، ہڈیوں میں سے گزر گئے ہیں، جب احساس مر جائے تو پھر یوں ہی ہوتا ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا غریب شہر کی کھاٹ میں کھٹمل ہی کھٹمل۔ چیک کیجئے گا، ذرا پتہ کیجئے گا، غریبوں کی جھگیوں میں، ان کے 2.5 مرلے کے مکانوں میں، 5 فیملیوں کے رہنے کی جگہوں پر، جہاں چار پائی نہ ہو، بستر نہ ہو، اور ان آنکھوں نے دیکھا سردیوں کی رات 12 بجے کے وقت اہلیہ کو بھیجا، پتا چلا کہ ایک ماں اپنی 5 بیٹیوں کو لے کے ایک لحاف نہیں 2 کھیس یا جن کو دور کہتے ہیں ان کے اندر لپٹ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرات یہ میرا شہر ہے، میں یہیں کا باسی ہوں۔ اگر پاکستان کے 3 نمبر کے شہر کے اندر حالات ایسے ہیں تو دنیا میں جو حالات ہیں وہ بھی دیکھیے۔ لیکن شاعر عکاسی کرتا ہے، مجھے ننگا کر گیا، کہتا ہے غریب شہر کی کھاٹ میں کھٹمل ہی کھٹمل، امیر شہر کے صوفے مساج کرتے ہیں۔ ہے نا تیرے میرے پاس ایسی کرسیاں، ایسے صوفے کہ جن پہ بیٹھیں تو وہ دبائیں بھی، مساج بھی کریں۔ اور یہاں لکھا تھا آگے شاعر نے، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے اپنے قریب ترین محلے میں دیکھا باپ بچے بھوک کی سولی پہ چڑھ گئے، یہ محمود آباد، باپ بچے بھوک کی سولی پہ چڑھ گئے اور اپنے روکڑے لاکروں میں پڑے رہے۔ زندہ ہیں تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا، مرے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا، جیتے تھے تو کسی کو پتہ نہیں تھا، ہم ساہے کو خبر نہیں تھی، ضمیروں کے بحران پیدا ہو گئے تھے، چاروں طرف فقدان تھے، گلیاں آباد تھی، لوگ کھاتے پیتے تھے، محلے میں دکانیں تھیں، بہت کچھ تھا، مگر جب لوگ مرے تو پھر میڈیا بھی حرکت میں آیا، تو بھی رویا میں بھی رویا، آنسو بہائے، مگر یہ مگر مچھ کے آنسو انسانیت کے اٹھتے جنازے نہ روک سکے۔ حضرات شاعر نے کہا تھا الناس قسمانی موتا فی حیاتے، چیک کرو آپ اور میں کس کیٹاگری میں۔ شاعر سید الشعراء ہیں، جناب شوقی ہیں، لکھتے ہیں میں نے پوری دنیا کے انسانوں کا سروے کیا، مجھے صرف 2 طرح کے لوگ ملے، موتا فی حیاتہم، کچھ ایسے لوگ ہیں سانسیں لے رہے ہیں مگر مردہ، چل رہے ہیں مگر مرے ہوئے، کھا رہے ہیں مگر مردار، پی رہے ہیں مگر بالکل لاشیں، اور زندہ لاشیں، ان لاشوں کو کوئی احساس نہیں کہ قرب و جوار میں کیا ہے۔ وآخرون ببطن الارض احیاء، اور کچھ کو میں نے قبروں میں دیکھا، قبروں میں دیکھا مگر زندہ۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں کی زبانیں، ان کے تھوک ان کے منہ پر، ان کی گفتار، ان کی بد کرداری پر، مگر وہ عثمان میرے نبی کا دوہرا داماد، آج بھی جن کے نام کے بینک بیلنس چل رہے، کھاتے چل رہے، غریبوں میں ان کا مال چل رہا، اور غربت جو ہے ان کے قرب و جوار میں نہ زندگی میں دکھائی دی اور نہ ان کے جانے کے بعد دکھائی دی۔ وآخرون ببطن الارض احیاء، عثمان تجھے اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے ہزاروں سال بیت گئے، مگر تیرا نام بھی زندہ، تیرا کام بھی زندہ۔ اللہ کوئی ایسی زندگی دے، اللہ کوئی ایسی دولت دے، اللہ کوئی ایسا دل دے، مالک کوئی ایسا ضمیر دے جو ہمیں عثمان بھی بنا سکے اور غنی بھی بنا سکے۔
اور ان کی راہوں پہ چلا سکے۔ حضرات ایک اور شاعر تڑپا اور کہنے لگا ولدت کا امک یبن آدم باقیہ، تو امیر کے گھر پیدا ہوا تو رو رہا تھا، غریب کے گھر پیدا ہوا تو رو رہا تھا، تیری ماں نے جنم دیا تو تیری چیخیں تھی، آہو بکا تھی، تو رو رہا تھا، والناس حولک یضحکون سرورا، لوگ چاروں طرف خوشی کی خبر پہ مسکرا رہے تھے۔ رب نے بیٹا دیا ہے، اللہ نے بیٹی دی ہے، رب نے اولاد دی ہے، بچے نے جنم لیا ہے، چچا تائے بھی خوش ہیں، ددیال ننیال بھی خوش ہے، اباؤ اجداد بھی خوش ہیں، یار دوست بھی خوش ہیں، اپنے بیگانے راضی اور خوش مسکرا رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے یہ تو تیرا رونا تھا، لیکن ذرا فہرس علی عمل تکون بفعلہ، کوئی ایسا ضمیر لے کے جینا، کوئی ایسا شریر لے کے جینا، کوئی ایسا انداز لے کے جینا، کوئی ایسی تحریر و تقریر لے کے جینا، کوئی ایسی زبان، ایسی نظر فکر سوچ لے کے جینا، زندگی گزارنا، فہرس علی عمل تکون بفعلہ، کہ جس کے کرنے سے حالت اور صورتحال یہ ہو کہ تو مر کہ ہنس رہا ہو اور تیرے ارد گرد والے رو رہے ہوں، فی یوم موتک ضاحکا مسرورا۔ حضرات اگر یہ باتیں سن کے ضمیر خوش ہے کہ رب کا شکر ہے میں نے اپنا کردار نبھایا ہے، تو آپ شکر کیجئے۔ میں داد دیتا ہوں آپ کو، دعا کرتا ہوں اللہ ایسے لوگ، ایسے چہرے، ایسے مہرے، ایسے ہاتھ، ایسے افراد، ایسے لوگ جو درد دل بھی رکھیں، روزے کا احساس، بھوک پیاس کا احساس دوسروں کا جن کو جگا دے، اللہ ان کی مثالیں اتنی کر دیں کہ تا قیامت زندہ رہیں۔ اور اگر برعکس ہے تو مالک درد سے دعا ہے میرے سوئے ہوئے ضمیر کو جگا دے، اللہ میرے مرے ہوئے ضمیر کو زندگی دے دے، اللہ اس کو جلا بخش دے۔ مالک بہت بے فکر ہو گیا ہے، اللہ اکبر، میں دیکھ رہا ہوں احساس کا فقدان ہے، انسانیت کے جنازے ہیں۔ حواس خمسہ رب نے دیے تھے سننے کو، سمجھنے کو، سوچنے کو، شعور کے لیے اور محسوس کرنے کے لیے، مگر افسوس کہ سبھی کچھ محسوس کرتے ہیں، نہیں محسوس کرتے تو اسی رب کو محسوس نہیں کرتے۔ میں نے مختلف حوالوں سے دیکھا، مختلف میدانوں میں دیکھا۔ سب سے پہلے میں ربوبیت کے میدان میں گیا، جنازے ہی جنازے دکھے، جنازے ہی جنازے، تا حد نظر جنازے، توحید کا احساس ختم۔ شرک کے کندھوں پہ میں نے توحید کے جنازے دیکھے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھے تو آئیے کسی قبرستان میں، آئیے کسی درگاہ پہ، آئیے کسی دربار پہ، آئیے کسی مزار پہ، ایک فوت شدہ بزرگ، ایک فوت شدہ بزرگ جو ہماری دعاؤں کا محتاج، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علی اہل الدیار من المومنین، یہ مرے ہوئے، یہ فوت شدہ، یہ اس دنیا سے گئے ہوئے، جسم سے روح پرواز ہوئی جو اپنے طور پہ اٹھ نہ سکے، جو واش روم تک جا نہ سکے، جو خود نہا نہ سکے، جو خود پھٹے پہ لیٹ نہ سکے، جو کروٹ بدل نہ سکے، جو اپنا لباس اتار نہ سکے، جو کفن خود پہن نہ سکے، جو قبرستان تک چل نہ سکے، جنہیں کندھوں پہ اٹھایا گیا، ضمیر کے جنازے، ضمیر کے جنازے، توحید کے جنازے، جو اپنے لیے دعا نہ کر سکے، جو خود قبر میں اتر نہ سکے، جو اپنے اوپر قبر کا ڈھکنا نہ ڈال سکے۔ حضرات جب وہ مرے تو پھر زندہ کو چھوڑ کے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کو چھوڑ کے، آج کلمہ پڑھنے والوں نے توحید کے جنازوں کے ڈھیر اور انبار لگائے، قدم قدم پہ، در در پہ، کبھی عرش پر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، گرے تو کبھی فرش پر، بھاگے تو کبھی تیرے در، گرے تو کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ حضرات یہ شعر نہیں ہے، یہ درد اور تڑپ ہے، یہ توحید کے جنازے ہیں جو انسان نے شرک کے کندھوں پہ اٹھا رکھے۔ کب رکو گے؟ کب روکو گے؟ کب مانو گے؟ رب کے سامنے پیش نہیں ہونا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک
اور بندے بنانے والا میں، ایک ایک عضو دینے والا میں، تیرے سر کا ایک ایک بال دینے والا میں، طاقت پہنچانے والا میں، غذا دینے والا میں، اور آج تو نے میرے ہی در کو چھوڑ کے کسی اس بندے کو پکار رکھا ہے جو خود اولاد سے محروم اس دنیا سے گیا۔ تو بھاٹی کے کنارے، تو علی حجویری کے در پہ اولاد مانگنے گیا ہے۔ پتا ہونا چاہیے تجھے 4 شادیاں یکے بعد دیگرے، ایک شادی، دوسری، تیسری، چوتھی، اس امید پہ کہ بچہ مل جائے۔ اور جس ولی کو میں بچہ نہ دوں، میں بیٹا نہ دوں، تو اس سے مانگنے چلا ہے، توحید کا جنازہ نہیں تو کیا ہے؟ حضرات، میں نے محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کو، ورد کرنے والوں کو، زبان پہ الفاظ بنا کے چلانے والوں کو، میں نے تسبیح پھیرنے والوں کو دیکھا رسالت کے جنازے اٹھا دیے۔ کیسے اٹھے؟ کیسے اٹھے؟ کچھ نے کہا کہ یہ رسول صحیح نہیں ہے، اس کے خاکے بناؤ۔ کچھ نے آپ کا چہرہ بدلا، ہمیں غصہ آیا۔ کسی نے میرے محبوب کے کان بدلے، ہمیں غصہ آیا۔ کسی نے میرے آقا کی پگڑی بدلی، ہمیں غصہ آیا۔ کسی نے میرے محبوب کا سینہ بدلا، ہمیں تکلیف ہوئی۔ کسی نے میرے محبوب کے قدم بدلے، ہمیں دکھ ہوا۔ کسی نے میرے آقا کی زلفیں بدلی، مجھے تکلیف ہوئی کہ اس نے سانچے ڈھانچے بنائے ہیں، اس نے میرے محبوب کے کارٹون بنائے ہیں۔ کافر نے تو صرف اتنا کیا، میرے آقا کی صورت بدلی۔ کلمہ پڑھنے والوں نے سیرت بھی بدلی، سنت بھی بدلی، حدیث بھی بدلی، اقوال بھی بدلے، افعال بھی بدلے، اعمال بھی بدلے، اور ان کے جنازے بدعات کے کندھوں پہ سوار کر کے ہر مسجد کے اندر، ہر دوارے پہ، ہر بازار میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں ملیں گے، مگر بے ذوق، ضمیر کا بحران، بے حس، احساس نام کی کوئی چیز نہیں۔ احساس کے انداز بدل جاتے ہیں، وگرنہ کارٹون بھی بنتا ہے اسی قلم سے، بگڑتی سنت بھی اسی سے ہے۔ حضرات، انہوں نے میرے نبی کا چہرہ بدلا، صورت، تو وہ برے ٹھہرے۔ ہم نے سیرت بدلی تو بالکل ٹھیک، کیونکہ ہم اپنے تھے، مگر میں نے دیکھا کہ ضمیر کا بحران۔ حضرات، جگاتے ہوئے دوسری صدی کا تیسرا عشرہ لگا ہوا، دستک دیتے ہوئے دلوں پہ، دروازوں پہ جا جا کے ایک ایک انسان کو جگانے کی فکر لے کے وطن عزیز کے چپے چپے میں اور دنیا بھر کے ہر خطے میں آواز اور صدا تو پہنچی، مگر آتی تو رہی کانوں میں المناک صدائیں، سمن بکمن امیون، آتی تو رہی کانوں میں المناک صدائیں، مگر میرا دل، تیرا دل اپنے ہی حالات میں گم تھا۔ ہم نے سنی انسنی کی، ہم نے نکالے جنازے۔ حضرات، میں نے قرآن مجید، رب کی صفت ہے، ڈر رہا ہوں یہ لفظ بولتے ہوئے، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن قرآن کی تعلیمات کے جنازے میں نے شادیوں میں بھی اٹھتے دیکھے، میں نے پنچایتوں میں اٹھتے دیکھے، میں نے اسمبلی کے ایوانوں میں اٹھتے دیکھے، میں نے لوگوں کے گھروں مکانوں میں اٹھتے دیکھے، میں نے بڑے بڑے پلازوں میں، دکانوں میں اٹھتے دیکھے، میں نے یہ جنازے گلی محلوں میں دیکھے۔ ہر چیز ہے، قانون ہے، عدالتیں ہیں، لا اینڈ آرڈر ہے، اگر بحران ہے تو فقدان ضمیر کا۔ اس قرآن مجید کو پڑھ کے ثواب تو لیا جاتا ہے، حافظ صاحب تو پڑھتے ہیں، ہم سن تو لیتے ہیں، مگر اس کی آیات، اس کے قانون، اس کے قاعدے اور اس کے ضابطے، ان پہ عمل نہ ہو سکا۔ جاتی ہوئی بیٹی کو مردہ لاش بنا کے اس کو قرآن کے سائے میں سے تو گزارا، گھر میں اسے سر بلند رکھ کے اسی کے نیچے میرے موبائل میں دنیا جہان کی گندگی گزرتی رہی، یہ پاک کرنے والی پاک کلام شرمندہ ہوتی رہی۔ رب کی صفت، رب کا کلام ہمارے ضمیر نہ جگا سکا۔ حضرات، دیکھ رہا ہوں کہ اس کے جنازے انسانیت کے کندھوں پہ اوپر آج نظر آ رہے ہیں، مگر محسوس کوئی نہیں کر رہا۔ حضرات، میں نے حدیث کی کتابیں دیکھی، یقین کیجئے جیسے زندہ لاشوں کے ڈھیر
ایسے لائبریریوں میں کتابوں کے ڈھیر دیکھتا ہوں تو کسی انسان نے ملاقات ہی نہیں کی۔ وہ بخاری جو 16 سال سفر میں، حضر میں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، تشہدوں میں، سلام پھیر کے 2 رکعتوں میں، وضو میں، غسل میں پاکیزہ ہو کے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مکھیاں اڑاتے ہوئے حضرات آغاز کرے کتاب الوحی سے اور اختتام کرے جا کر کے کتاب التوحید پہ، اس ہستی کی کتاب کو سوائے چند طلبہ کے کھولنے والا کون ہے؟ ملنے والا کون ہے؟ امام مسلم کی زندگیاں لگ گئی، میرے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے ہیرے اور جواہرات اور وہ پھول اس گلشن کے وہ کلیاں اکٹھے کر کے جمع کر گئے، گلدستے بنا گئے۔ تیرے میرے گھر میں تو شاید ان کو رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ سیف میں، الماری میں وہ چینیوں کے بنے ہوئے وہ بھالو بھیا تو پڑے ہیں، وہ پانڈے تو پڑے ہیں، وہ بت تو پڑے ہیں، مگر کلمہ پڑھنے والوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی گھر سے نکال دیے، اعمال بھی نکال دیے، صورت بھی نکال دی، سیرت بھی نکال دی، جو غیرت تھی وہ بھی نکل گئی۔ آج ہمارے یہ حالات کیوں ہیں؟ پوچھتے ہو زوال کیوں ہے؟ زوال کے اسباب میں بہت بڑا سبب یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں آذان تو ہے مگر سارے بہرے، آذان تو ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مگر ہم سائے بہرے، گھروں والے بہرے، دکاندار بہرے، بھرے بازار بہرے، جمعے بازار بہرے، کوئی سنتا ہو یہ ہے ہی نہیں۔ سمن بکمن عمیٌ، احساس کے انداز بدل جاتے ہیں وگرنہ ایک کال بھی نہیں ہوتی۔ ہم ٹرکوں پہ پہنچ جاتے ہیں، آٹے کے پرمٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، بڑے بڑے سٹورز پہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن کیا مجال کے رب کے بلانے پہ بھلائی کے دروازے کی طرف بڑھے؟ احساس کا فقدان ہے، ضمیر کا بحران ہے اور انسانیت کے جنازے ہیں۔ حضرات نماز کیا کہتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، مگر نمازیوں کی خبر لے لیں۔ نمازی نماز پڑھنے آیا ہے، چہرہ دھو کے آیا ہے، مگر نقاب نہیں اتاری، 2 نمبری کا نقاب پہنے ہوئے، آنکھوں کو دھو کے آیا ہے، مگر زاویہ نگاہ نہیں بدلا، پلید کا پلید، کانوں میں انگلی گھما کے آیا ہے، مگر سماعتیں حقیر سے حقیر، سر کے بالوں کا مسح کر کے آیا ہے، مگر دماغ کی سوچ گندی سے گندی، حضرات ناک میں پانی چڑھا کے جھاڑ کے چوہے نکال کے آیا ہے، مگر کیا مجال کہ اس کے سٹورز کی ملاوٹ کی گندگی پھر رب وہاں چوہے نہ ڈالے، اور بغاوتیں اور اس کی بے برکتیاں وہ نتیجے میں نہ آئیں تو پھر کیا ہو؟ میں نے دیکھا ہے سینے کا کینہ نہیں گیا، دل پیٹ کی حرام خوریاں نہیں گئی، شرم گاہ کی بے باکیاں نہیں گئی، قدم تو دھل کے آ گئے ہیں مگر قدموں کی غلط چال نہیں بدلی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، پانی ہو پیاس نہ بجھائے، پیٹ بھر جائے جگہ نہ ہو، آنکھیں نہ بھرے، اس کیفیت سے بری کیفیت ہے آج نمازیوں کی۔ احساس کے انداز بدل جاتے ہیں وگرنہ حضرات میں روزے میں ابھی جو بیان کر رہا ہوں وہ سب اس میں ہے۔ روزہ رکھ کے مجھے پیاس کی فکر، مجھے پیاس کا احساس، اپنی بھوک کی تڑپ، مگر سحری سے افطاری تک، افطاری کے بعد میں بے فکر۔ روزہ کس لیے آیا تھا؟ صبر کے لیے۔ ہم کیا بن گئے؟ میرے محبوب نے پانی کا ایک چلو لیا ہے، میرا رب چاہتا تو کوثر کے جام ڈائریکٹ پائپ مدینے میں اتار دیتا۔ پانی کا چلو۔ آقا تیرے میرے روزے میں فرق بہت ہے، میں غریب ہوں، غریب ملک کا ایک باشندہ ہوں، مگر میرے دسترخوان پہ کیا کچھ نہیں ہے۔ میں ایک کھجور کھا کے پانی کا چلو پی کے شاید نماز نہ پڑھ سکا، میں کبھی وہ احساس پیدا نہ کر سکا جسے صبر کہتے ہیں۔ للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 فرحتیں، 2 خوشیاں جو رب نے مقدر میں لکھی ہوتی ہیں، ایک روزے کو افطار کرتے ہوئے اور دوسرا رب سے ملاقات کرتے ہوئے۔
مجھے لگ رہا ہے کہ میرا روزہ میرے گلے کا پھندا نہ بن جائے۔ رب پوچھ نہ لے تیری ہمسائیگی میں کتنے لوگوں نے پانی سے روزہ کھولا تھا اور تیرے دسترخوان پہ کیا کچھ نہیں تھا، کبھی تو نے سوچا، ادراک ہوا؟ حضرات، زکوٰۃ اور احساس، میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ تو بالکل بے فکر لکھوا کے آ گئے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دینے والے۔ ہم منکرین زکوٰۃ لڑے، ابو بکر لڑتا ہے تو نہیں دینے والے ہم۔ سر جی، یہ رب ہے، میں ان باتوں کے اوپر صرف راضی نہیں ہوتا کہ کل یہ خبر وائرل ہوئی کہ تشیع کے گڑھ میں، رافضیت کے گڑھ میں، ابو بکر عمر عثمان شیخین کے دشمنوں کے سینے کو چیر کر کے محمد ابو بکر جس طرح پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ آیا ہے۔ لوگوں نے لکھا، اور لکھو، ابو بکر کا نمبر کل بھی پہلا تھا، ابو بکر کا نمبر آج بھی پہلا ہے۔ لیکن کیا کروں، یہ ادراک مجھے زکوٰۃ نہ کروا سکی کہ جس نے بولا تھا اگر زکوٰۃ دینے والے جانور تو درکنار، جس جانور کی رسی لے کے آ کے زکوٰۃ دیتے تھے وہ رسی بھی روکیں گے تو ابو بکر اکیلا لڑے گا، اور اس وقت تک لڑے گا جب تک طاقتور سے لے کر کے کمزور کو دے نہ دیا جائے۔ اور زکوٰۃ ذہن میں رکھیے، مسلمانوں کے امیروں سے لے کے صرف مسلمانوں کے فقیروں کو دی جائے گی، 8 مستحقین کو دی جائے گی، اس میں کسی اور کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ کسی غیر مسلم کے ساتھ احساس ہمدردی انسانیت کے ناطے اپنی جگہ، کتے کو پانی پلا دے تو تب بھی رب جنت دے دیتا ہے، ان کے حقوق کا دائرہ اپنی جگہ، مگر کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں، محدود ہوتی ہیں۔ یہ زکوٰۃ اپنوں سے لے کے امیروں سے لے کے غریبوں تلک اگر دینی ہے تو اتنی نکمی بھی نہ دو کہ وہی خود نہ لے پائیں۔ جو کپڑا خود نہیں پہن سکتے وہ نکال دیا، جو دال خود نہیں کھا سکے وہ زکوٰۃ میں نکال دی، جو اجناس خود استعمال کرنے کے قابل نہیں وہ غریبوں یتیموں میں بانٹ دی۔ حضرات، جس جوتے کو گھر کا کوئی فرد لینے کو تیار نہیں وہ زکوٰۃ کی مد میں ڈال دیا۔ یہ زکوٰۃ تیرے میرے ہاتھ میں جو آ گئی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زکوٰۃ آتی تھی بیت المال میں، اسلامی نظام حکومت تھا، کسی کو اونٹ چاہیے، حضور اونٹ چاہیے، اس کو دے دیا جائے، مجھے اجناس چاہیے، اس کو جنس دے دی جائے، حضور مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، اسے کپڑا دے دیا جائے۔ جس طریقے سے جو لینے آیا عزت سے اپنا مشاہرہ لے کر کے گیا، حصہ لے کر کے گیا۔ وہ مانگنے والے نہیں بلکہ حقدار تھے، بیت المال تھا، جس کو پیسے کی ضرورت اسے پیسہ مل گیا۔ تو یہ انداز تھا بیت المال کا۔ لیکن آج اسلامی حکومت جو نہ رہی، بیت المال تو ہے، وہ نظام نہ رہا، کارندے تو ہیں مگر وہ تابندگی نہ رہی، عامل تو ہیں مگر وہ کامل و حامل نہ رہے۔ ضمیر کے بحران میں، احساس کے فقدان میں، زکوٰۃ کے ہوتے ہوئے بھی، مالدار کے ہوتے ہوئے بھی غریبوں کی غربت کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ حضرات، جاؤں تو کہاں جاؤں، میں نے دیکھے ہیں زندگی کے جنازے، دن دناتی موت کے کندھوں پہ، خواہشات کے کندھوں پر معصوموں کے جنازے۔ حضرات، فیصل آبادی نوجوان کیسے اٹھا جنازہ اس کا؟ یہ کوئی پہلا جنازہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی اس آنکھ سے ڈور پھرتے، گردن کٹتے، نیچے گرتے، اور پھر موٹر سائیکل والے کو ہاتھوں پہ ویسے ہی گرفت تھی، پتہ نہیں چل رہا جھٹکے سے کٹی۔ آج سے 3-4 سال پہلے سڑکوں کے اوپر اس کو بغیر سر کے چلتی ہوئی لاش دیکھی، بہتا ہوا خون دیکھا، میڈیا کی توجہ نہ مل پائی، آج ملی۔ حضرات، تیری میری خواہش کہ ہاں ڈور ملے، میں دوسرے کے ساتھ بوکاٹا کروں، عاشقاں اڈائیاں گڈیاں کتے ڈور نہ ٹوٹ جاوے۔ ڈور پکی کی جانے لگی، اوپر جو ہے وہ کیمیکلز لگنے لگے، وہ دھاتیں لگنے لگی۔ کس کی زندگی، کس کا جگر، کس کی محبت، کس کی جوانی، کس کا بچہ، کس کا جگر گوشہ کٹے گا؟ تجھے مجھے کیا، تیری میری تو خواہشات ہیں۔ حضرات، دنیا چیخی، احساس پیدا ہوا، میڈیا بولا، قانون حرکت میں آیا، درد جاگا، بائکس پہ حفاظتی وائرز لگنے لگی، مگر ہر گلی میں ہر دن، ہر محلے میں ہر دن جو انسان کے ہاتھوں کٹ رہے ہیں، ان کا کیا کیا جائے گا؟ ضمیر کب جاگے گا؟ کب جاگیں گے سٹریٹ کرائمز کے اوپر؟
کب بولیں گے، کب رکیں گے؟ شاعر تو کہہ گیا ہے، مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں سے انسانوں کو ڈسوانے کا موسم ہے۔ اور آج میں یہ کہوں گا، مقید کر دیا قانون کو یہ کہہ کر وڈیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے کٹوانے کا موسم ہے۔ کون بولے گا؟ سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے، آدمی کو آدمی ڈس رہا ہے۔ الائیڈ کی دونوں ایمرجنسیوں میں پتہ کیجیے، اپنے سول ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں پتہ کیجیے، پرائیویٹ ہاسپٹلز کی ایمرجنسیوں میں پتہ کیجیے، انسان کے ڈسے ہوئے کتنے آ رہے ہیں اور سانپ کے ڈسے ہوئے کتنے آ رہے ہیں۔ انسان سانپ سے آگے بن گیا اور آستینوں میں پالے۔ ابھی لاہور ٹرکوں والی خبر، سانپوں نے ڈس لیا تو گلا کیسا؟ کس نے کہا تھا کہ پالو ان کو آستینوں میں؟ کس نے کہا تھا کہ پالو ان کو آستینوں میں؟ یہ قانون ہمیں ڈس رہے، ہم نے آستینوں میں پالے۔ بڑے حسین لگتے ہیں، حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوش نما بدن نہ دے۔ آئیے اسلام کے اٹھتے ہوئے جنازے کفر کے کندھوں پہ دیکھو۔ نہیں پتا آپ کو؟ آپ سوئے ہوئے ہیں، ایمان کے جنازے الہاد کے کندھوں پہ پڑے ہیں، مجھے اور آپ کو فکر ہی نہیں۔ پتہ ہے آپ کے بچے اسکول و کالجز یونیورسٹی میں ہر جگہ ان لوگوں کو ٹیچرز اسلامیات کے میسر نہیں، اگر میسر ہیں تو سر جی انہیں دبایا جائے گا۔ الہاد کو ہر سبجیکٹ کے، ہر ٹاپک میں، ہر عنوان میں یا رب گرایا جا رہا ہے، یا رسول گرایا جا رہا ہے، یا پیمبر کو ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے، یا قرآن مجید کو جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے، یا رب اور اس کے قانون اور توحید کے خلاف بولا جا رہا ہے۔ رب نہیں ہے، یہ ظالم ملحد ہے، اور تیرا میرا بچہ اسی کا شکار ہو کر کے آج سوال کرے۔ توحید کے جنازے جیسے شرک کے کندھوں پہ، سنت کے جنازے بدعات کے کندھوں پہ، اخلاص کے جنازے ریا کے کندھوں پہ دیکھ نہیں رہے۔ چیک کریں، کوئی نیکی بتائیں جو آپ نے کی ہو، میں نے کی ہو، اور فیس بک پہ نہ دی ہو، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ نہ ڈالی ہو۔ ایک چیز کی 100 تصویریں لے کے میں نے لمبے لمبے خانے اور فیچر فل نہ کیے۔ کون ہے یہ مخلص ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، یہ تو وہی ہے جن کو یہ حکم ملا تھا جو کرنا ہے صرف میرے لیے کرنا۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، دیگر ائمہ لکھ کے گئے، نیکی کی حتیٰ کہ مسجد بنوائی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ من بنا للہ مسجدن، جس نے رب کے لیے رب کا گھر بنایا، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنتوں میں گھر بنا دیتے ہیں۔ مگر اس نے کیا کیا؟ اپنی نیم پلیٹ لگوا دی، ماں جی کا نام لکھوا دیا، والد کا نام لکھوا دیا، اپنا نام لکھوا دیا، اور اس کی پھٹی پلیٹ یا پتھر لگا دیا۔ لوگ پڑھیں داد دیں، فرماتے ہیں اس نے سارا اجر ضائع کر دیا، اس نے اجر کا جنازہ نکالا۔ آئیے اپنی نیکیاں دیکھیں۔ بیت اللہ میں گیا ہے، بیت اللہ میں گیا ہے، دعا کرنی تھی، رخ بیت اللہ کا ہے، یہ رخ تھا کہ ایسے دعا کرتا اور رب سے کرتا، مگر یہ پیٹ کر کے بیت اللہ کو دعا کر رہا ہے، سامنے والے سے کہہ رہا ہے تصویر ایسی بنا کہ بیت اللہ میرے بالکل ساتھ لگا ہوا نظر، تیری میری دعا میں ریا، چکروں میں ریا، طواف میں دکھاوا، اور صفا مروہ کی سائی میں نمود۔ ٹنڈ نہیں کروا پا رہا، کیوں؟ کسی محبوب نے، محبوبہ نے روکا تھا، بال نہیں کٹوانے مجھے بڑے پسند ہیں، جس رب نے یہ بال دیے تھے اس سے بڑھ کے کوئی محبوب تھا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کون سا عمل ہے جس میں ریا نہیں؟ حضرات مجھے میرا رب معاف کرے، میں دیکھ رہا ہوں روزہ نہیں ہے سگریٹ چل رہی ہے، روزہ نہیں ہے پان چل رہا ہے، روزہ نہیں ہے نشہ چل رہا ہے،
روزہ نہیں ہے، ہوٹل چل رہے ہیں، نشہ ہر طرح کا لگا ہوا ہے۔ عصر کے بعد افطاری سے کچھ دیر پہلے کندھے پہ رومال ڈال کے، سر پہ ٹوپی ڈال کے لوگوں سے پوچھ رہا ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ احساس یہ جاگا ہوگا، محسوس ہوا ہوگا، میں نے جن چہروں کو بے روز دیکھا، روزے کے ٹائم پہ منہ بنا کے کہہ رہے ہوتے ہیں آج کل نالو روزہ بہتا نہیں لگا۔ کیا بتا رہا ہے؟ کیا دکھا رہا ہے؟ کیا سمجھا رہا ہے؟ کیا سلجھا رہا ہے؟ من صام یرائی فقد اشرک، روزہ رکھا دکھاوے کے لیے تو روزے دار نہیں، تیری جزا رب کے پاس یہ ہے کہ الٹ کر کے رب نے کہہ دیا ہے یہ تیرا فعل مشرکانہ ہے، تیرا رویہ مشرکانہ ہے۔ یہ فتویٰ کسی مفتی یا کسی تکفیری کا نہیں، یہ تیرے رب کا اور پروردگار کا فتویٰ ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فتویٰ۔ نماز پڑھ رہا ہے، ریا ہے، صدقہ دے رہا ہے، ریا ہے، ایک آٹے کی بوری دینے جا رہا ہے، دکھاوے پہ دکھاوا ڈال، یہی تیرے کھاتے، یہی تیرے اکاؤنٹ الٹ کر کے رب کس طریقے سے بدلے گا۔ لیکن چیک کیجئے، کچھ دیکھیے، کچھ آگے بڑھیے حضرات۔ اسی طرح میں جن چیزوں کو دیکھ رہا ہوں اور ماحول اور معاملات کو پرکھ رہا ہوں، ان کے اندر ایک یہ بھی جنازہ دیکھا میں نے۔ کل ماں جی سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ راضیہ مرضیہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی، جنہیں پیار سے پیمبر کہیں یا عیش او میری زندگی، جنہیں محبوب کہیں یا حمیرہ اے میرے گلاب کے پھول، ان کو جس طریقے سے بے قدرے لوگوں نے، جنہیں ماں کی قدر نہیں ہوتی، میں کوئی اس طرح کا لفظ نہیں بولتا جو میرے اکاؤنٹ میں گرا ہوا ہو، لیکن سچی بات یہ ہے انسانیت کتنی گر گئی کہ جنہیں قرآن نے مومنوں کو ماں کہا، مومنوں کی ماں کہا، جسے قرآن نے مومنوں کی مائیں بولا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اے نبی کو پیمبر مانتے ہو، محمد کو رب کا رسول مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یاد رہے ان کی بیویاں، صرف بیوی نہیں، صرف سیدہ خدیجہ نہیں، وَأَزْوَاجُهُ، ان کی بیویاں، امہاتہم، کلمہ پڑھنے والے مومنوں کی مائیں۔ مگر کس قدر بے درد ہے یہ بندہ کہ جس کی زبان ممبر و محراب پہ، وہ ممبر جو اسی کے شوہر کی وراثت، جو فاطمہ کے بابا کی وراثت، جو اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا، حافظہ کتاب اللہ، حافظہ حدیث رسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اسی کے بارے میں جو کچھ بولتا ہے، یہ مردار اپنی زبان سے نکال کے اگر گندگی بھی پھینکتا تو اتنی گندی نہیں تھی جتنے گہرے اور جتنے زہریلے یہ لفظ اس نے اپنی زبان سے پھینکے ہیں۔ ایک جملہ بولا تھا میری پیغمبر کی بیوی کے بارے میں، تو آپ نے کہا تھا لقد قلت کلمہ، تو نے ایسا بولا ہے اگر میٹھے سمندروں میں ڈالا جائے تو ان کو بھی کڑوا کر دے۔ تیرا میرا کبھی ضمیر نہیں جاگے گا؟ رافضیت کی تائید میں، شیعیت کے تنصیر میں اور ان کی محبتوں میں بھول گئے ان کو جو اہل بیت کے نانی ہے، وہ بھول گئے ان کو جو اہل بیت کے بابا ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں۔ حضرات میں نے دیکھا ہے آج پیغمبر کے صحابہ کی عزت اور عفت اور ان کی وفاؤں کے جنازے لوگوں نے اپنی جفاؤں کے کندھے پہ اٹھا رکھے۔ یہی دن ہے، بدر ہے، کل 17 رمضان، بدر کا مقام، کپڑے پورے نہیں، نیزے میسر نہیں، تیر نہیں، تفنگ نہیں، تلواریں نہیں، ہے تو دھارے نہیں، وہ کھنڈی تلواریں، وہ ایمان تیز، وہ سیرت، وہ پیغمبر کے وفادار، وہ پہرے دار، وہ حیادار، وہ میرے نبی کے یار جو 313 ہو کے ہزاروں کے سامنے کھڑے ہو گئے، انگلیاں اٹھے تو ان پہ، ان کی وفاؤں پہ ضمیر مرے نہ ہوتے، آنکھیں اندھی نہ ہوتی، کان بہرے نہ ہوتے، دل مردہ نہ ہوتے،
اور یہ ساری کیفیت نہ ہوتی، احساس مرے ہوئے نہ ہوتے، اور جن کلموں کو پڑھ کے خود کو مومن کہتے ہو، اسی ایمان کو خون دے کے جنہوں نے سینچا تھا، انہی پہ اپنی زبان کے گندے چھینٹے تو نہ پھینک۔ کچھ ان کی حیا ہوتی، کچھ ان کی عزت ہوتی، کچھ ان کا ادب ہوتا، کچھ ان کا احترام ہوتا، مگر میں کیا کروں؟ میں نے اسی طرح ختم نبوت کے جنازے قادیانیوں کے اور ان کے ہم نواؤں کے کندھوں پہ دیکھیں اور دیکھ رہا ہوں۔ کتنے ایک ٹکے کی خاطر اس نے ختم نبوت کا جنازہ پڑھا دیا، ایک چھوکری کی خاطر ختم نبوت کا جنازہ کندھے پہ، ایک نوکری کی خاطر ختم نبوت کا جنازہ کندھے پہ، حضرات بیرون ملک جانے کے لیے ایک ویزے کی خاطر اگر یہ یہاں داؤ بھاؤ لگا رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ غیرت ڈوب چکی، ایمان مر چکا، عزت جا چکی، ضمیر کے بحران اور احساس کے فقدان۔ انسانیت کے جنازے بالکل ویسے ہی ہیں جیسے میرے نبی کے اہل بیت کے افراد کے جنازے کوفیوں کے کندھوں پر تھے، بلا کر کے ذمہ داریوں کا وعدہ کر کے وعدے کی پاسداریوں کی بجائے جب وعدے توڑے گئے اور جو ان کے ساتھ کیف برتی گئی، آج وہی پورا عالم اسلام لا الہ الا اللہ بھی ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہاں فکر نہ کیجئے، ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہم جو ہیں وہ رکوع کر رہے ہیں، رکوع کے بعد تمہارے لیے ہم وہ دعائیں کر رہے ہیں جن کو قنوت نازلہ کہتے ہیں، ہم تمہارے لیے آنسو گرا رہے ہیں۔ آنسو نہ گراؤ، پانی کا گھونٹ بھیج دو۔ یہ سوکھے ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کوئی ادا کا ایک جملہ ہی بول دو، گونگے تو نہیں ہو، ایٹمی پاوریں ہو، اوے مرے ہوئے تو نہیں، طاقتور فوج اور سپاہ رکھتے ہو، اور تمہارے اندر ابھی بھی غیرت موجود ہے، کلمہ موجود ہے، لا الہ الا اللہ کا احساس ہے، وہ کوئی ہماری طرف ہی دیکھ لو۔ مگر نہیں، میں دیکھ رہا ہوں وفا کے جنازے جفا کے کندھوں پہ۔ حضرات ساری زندگی وفا کرتے گزر گئی، 10 بچے پیدا کر کے اس کے گھر کو نسل دے گئی، مگر چند باتوں پہ اٹک کر کے، تڑاک تڑاک کی چوٹیں دے کے، طلاق طلاق کے زخم دے کے، ساری زندگی کو وفا کو جفا میں بدل کے، جس طرح اس نے نظریں بدلی ہیں، انسانیت شرمندہ ہے، ضمیر کا بحران ہے، احساس کا فقدان ہے۔ حضرات میں علم کے جنازے بھی دیکھ رہا ہوں، جاہلوں کے کندھوں پہ، چیک کیجئے گا ذرا، ہر جاہل مفتی بنا ہوا، سوشل میڈیا پہ چینلوں پہ بیٹھا ہوا، سارا سال گندگی، غلاظت، شریعت کے خلاف، مزاج کے خلاف، حقیقت کے خلاف، طریقت کے خلاف، سیرت کے خلاف زندگی گزارنے والے رمضان المبارک میں مفتی بن کر کے بیٹھے، انہیں اپنی ریٹنگ چاہیے، چونچے لڑانے لگے، مگر جہالت بکنے والوں کو پذیرائی ملی، نام بھی ملے، مقام بھی ملے، عہدے بھی ملے، اور ویوز بھی ملے، فالوورز بھی ملے۔ تو دجال کے فالوورز کوئی کم نہیں ہیں، یاد رکھیے وہ بھی بڑی علمی گفتگو کر رہا ہوگا، مگر جہالت میں مبنی اور رسالت اور توحید کے خلاف ہوگی۔ ہر وہ گفتگو، ہر وہ لب و لہجہ، ہر وہ پیغام، ہر وہ چینل جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کے دعویٰ داغتا ہے، یہ علم کے جنازے اٹھا رہا ہے۔ ذرا خبر رکھنا، میں نے عمل کے جنازے بد عملوں کے کندھوں پہ دیکھے۔ کہوں تو برا لگے گا، بولوں تو تکلیف محسوس ہوتی ہے، چپ رہوں تو ضمیر مارتا ہے۔ حضرات کتنے بد عمل گزرے، اللہ مجھے معاف کرے، لوگ ہمیں علماء کو اشتہاروں پہ میں دیکھتا ہوں ولی کامل لکھ دیتے ہیں، عامل بعمل۔ اللہ وہی کہتا ہوں جو صدیق اکبر نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ میرے بارے میں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ نہیں جانتے، تو جانتا ہے، یہ جو مجھے کہہ کے پیش کر رہے ہیں، اللہ مجھے اس وجہ سے پکڑنا نہ میرے اندر جو خامیاں ہیں، تو جانتا ہے، اللہ میرے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں مجھے ویسا کر دے،
حضرات ولایت اگر کامل ہے تو محمد الرسول اللہ کی، اس کے بعد ہر انسان میں کمی بیشی ہے، ہر انسان میں خطا کا امکان ہے، گناہ کا امکان ہے۔ ہم فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں۔ بولتے ہوئے ذرا احتیاط کیا کریں، سوچتے ہوئے احتیاط۔ ہاں دعا دیا کریں اللہ اسے ولی کامل بنا دے، اللہ اسے عامل عمل بنا دے، اللہ اسے لوگوں کا امام اور قائد بنا دے۔ اللہ جس طرح عزت و آبرو میں مقام دیا ہے اللہ اسی طرح ان چیزوں میں بھی، لیکن یہ خفیہ معاملات رب کے ساتھ ہوتے ہیں، ذرا احتیاط برتنا۔ اور ہم بھی اس پہ راضی ہو کے لکھواتے ہیں، کہلواتے ہیں۔ حضرات لکھا ہوتا ہے شہزادہ اہل حدیث، شہزادہ اہل سنت، عامل با عمل۔ اللہ جانتا ہے شہزادہ کون ہے۔ میں کہیں رب کے ہاں اسیر تو نہیں، اللہ کے ہاں مجرم تو نہیں، یہ شہید ہو رہا ہے، میرے پیمبر کے ساتھ غزوے میں لڑ کے ہو رہا ہے، اور جرأت و دلیری سے ہو رہا ہے، پوری بہادری سے ہو رہا ہے، زمین پہ خون کے قطرے گواہی دے رہے ہیں، صحابہ کرام اس کی بہادریوں کی گواہی دے رہے ہیں، حسن شہادت حسن موت کے تذکرے کر رہے ہیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسے ابھی جہنم کی آگ کی چادر لپیٹے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں، یہ صیام، یہ قیام، یہ روزے، یہ حج، اللہ تو حقیقی معنوں میں شہزادہ بنا دے، کہنے والوں کی زبانیں مبارک کر دے، اور ان شہزادوں کا پیروکار بنا دے جو میرے محبوب کے شہزادے تھے، اور جو جنتی شہزادوں کے شہزادگان ہوں گے اللہ ان کے سردار ہوں گے۔ دعا کیا کرو اللہ دنیا کی شہزادگیاں کسی کام کی نہیں اگر قیامت کے دن شہزادگی نہ ملی اور جنت نہ ملی۔ حضرات میں روحوں کے جنازے رہبانیت کے دروازے پہ دیکھ رہا ہوں، روحانیت کے نام پہ بڑے سارے لوگ راہب بن گئے۔ وہ جی روحانی روحانی روحانی، روحانی عامل عزتوں کے لٹیرے، روحانی عامل خیرتوں کے جنازے، روحانی عامل توحید کے پرخچے اڑانے والے، روحانیت کے نام پہ حضرات ہاتھ کی لکیریں رب کی توحید کے خلاف بولی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ لکیریں بتائیں گی بیویاں کتنی، بچے کتنے، مقدر کتنا، دل کتنی بار دھڑکے گا، یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا۔ بھول گئے۔ کسی کا میں نے پڑھا، اس نے کہا عامل نے تیرے ہاتھ کی لکیر میں شادی نہیں ہے، کہا ہاتھ کاٹ کے اگر رکھ دوں، چار کر لوں تو تیرا عمل کیا کرے گا، تیری روحانیت کیا کرے گی۔ اور پھر ہم نے اس ٹنڈے کی 4 شادیاں دیکھی۔ ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے مسلم، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ عاملوں نے مجھے ہیرے جواہر پہنائے، لال پہنائے، زمرد پہنائے، یاقوت پہنائے، فیروزے کہا پہن لو، یہ تیرے معاملات درست کر دیں گے، حالات درست کر دیں گے، یہ پتھر خاک بدلیں گے، میری قسمت کو میں جہاں رکھ دوں یہ کروٹ لے نہیں سکتے۔ بہرحال یہ رہبانیت، یہ علم سے دوری، سیرت سے دوری اور اعمال سے دوری۔ نماز سن لو تو آتی نہیں، ثنا سن لو تو آتی نہیں، فاتحہ پوچھ لو تو پتہ نہیں، قل ہو اللہ نہیں آتی، کلمہ درست نہیں آتا، نمازیں کتنی ہیں علم نہیں، نوافل کتنی ہیں پتہ نہیں، سنن کتنی ہیں معلوم نہیں، فرائض کتنے ہیں کیا پتہ، نہ پیو پڑی نہ دادے پڑی، ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہم عامل ہیں، ہم کامل ہیں۔ اور یہ اٹھتے ہوئے جنازے آپ دیکھ رہے ہیں، در در سے نکلے ہوئے لوگ جب رب کے در کو چھوڑ کے غیر کے در پہ گئے، رسوائیاں ملی، جگ ہنسائیاں ملی، حقیقت نہ ملی۔ بہرحال عقل کے جنازے نادانگی کے کندھوں پہ، شعور کے جنازے جمہور کے کندھوں پہ۔ چیک کریں گے، تھوڑا سا ٹیسٹر لگائیں گے۔ جمہوریت کے نام پہ عام بندہ تو عام ہے، جمہوریت کو کفر کہنے والوں نے بھی اسے گلے لگایا، اردو سے بھاگنے والوں نے بھی یا کرسی کے وظیفے ہمیں میں سے ترانے گائے۔ 100 بندہ ایک طرف، ایک عالم ایک طرف، 10,000 جاہل ایک طرف، ایک عالم کتاب اللہ ایک طرف، پورا پاکستان ایک طرف، کتاب و سنت کا علم رکھنے والا حامل و عالم ایک طرف۔ مگر ہم نے بندوں کو گنا،
شعور کے جنازے نکالے. جمہوریت کے نام پہ جمہور، کثرت کس طرف ہے، ہم نے ان کو گنا ہے، لیکن کبھی علم کا عمل نہیں تولا، قرآن کا وزن نہیں. مردم شماری میں سبھی گنے مگر حافظ کتاب اللہ کا شمار نہیں کیا گیا. شعور کے جنازے، غیرت کے جنازے بے حیائی کے کندھوں پہ، عزت کے جنازے بے راہ روی کے کندھوں پہ ابھی بھی نہیں دیکھے تو پھر اپنے ملک کا چلتا پھرتا، بھاگتا دوڑتا، ناچتا تھرکتا اور لوگوں کو دکھاتا ہوا سر سے لے کر کے پاؤں تلک بدن، حضرات کہاں دیکھیں، کہاں جائیں، کس کو کہیں، کس کے سامنے روئیں؟ نہ باپ نہ ماں. اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں والدین کے جنازے نافرمان اولاد کے کندھوں پہ ہیں. میری کہیں کہیں زبان گھنگ ہو جاتی ہے، میں بے بس ہو جاتا ہوں. میں نے رنڈوے باپ اور بیوہ ماں کی تنہائیوں کے جنازے دیکھے. باپ کی اہلیہ مر گئی ہے، 5 بچے ہیں جن کو پالا، 6 بیٹیاں ہیں. کبھی کسی کا احساس جاگا کہ جس باپ نے اتنی جگیریں بنائی ہیں اسے کسی ہمدرد کی ضرورت ہے اور شریعت نے اسے اجازت دی ہے. بیٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹیاں خبردار ہماری جائیداد تقسیم کرنے والی 8ویں حصے کی شریک مت لانا. کون کرے گا بیوہ ماں کا احساس؟ مر گئی زندگی میں وہ، روتی روتی اپنے شوہر کو، اپنے ہم نوا کو، نہ بیٹے ساتھ دے نہ بیٹیاں. متعلقہ بیوی اپنے بچوں کو لے کر کے جنازے پڑھ رہی ہے ان شوہروں کے جنہوں نے طلاق طلاق کہہ کے فارغ کر دیا. نہ بچوں کی پرواہ نہ اس کی پرواہ. جوان بیٹی اور بیٹے کی شادی سے چشم پوشی. وہ اوجل ہو گئی ماں کی نظر سے، ذرا تڑپ کے سننا، وہ اوجل ہو گئی ماں کی نظر سے. گلی میں جب کوئی بارات آئی، بیٹی 35 سال کی، 40 سال کی، سر میں چاندی اتری ہوئی، 48 سال کی بیٹیاں، میں نے 52 سال کی بیٹیاں کنواری دیکھی ہیں جو اس انتظار میں تھی کہ کوئی نکاح پڑھنے آئے، مگر نکاح مہنگے سے مہنگا کر دیا. زنا کے رستے سستے سے سستے کر دیے. اور پھر کون دیکھے گا، کون اٹھائے بوجھ، کون اٹھائے ذمہ داریاں، کون کہے قبول ہے قبول ہے؟ جسے چند ٹکوں کے عوض عزت مل جائے، آبرو مل جائے، چہرے اور شکل بدن بدل کے مل جائیں. نکاح کوئی نہیں کر رہا، سب زنا کی تلاش میں ہیں. وہ علم لینے نکلی تھی، عزت گوا کے لوٹی ہے. یہ جنازے عزت کے آج کہاں کہاں نہیں ہیں. حضرات ان جنازوں کو لیجئے اور تھوڑا محسوس کیجئے. ان پہ کچھ فاتحہ پڑھیے. ان کے اوپر کچھ نوحے کی اجازت ہوتی تو میں نوحہ کرتا. ان کے اوپر کچھ دیکھیے، نظر دوڑائیے. یہ جنازے ہمارے گھروں کے ہیں. اللہ رب العزت بھی کہہ رہے ہیں مالکم لا ترجون للہ وقارا. وہ ظالموں، بے وقار لوگوں، بے عزت بے حیا لوگوں، تمہیں ہوا کیا ہے؟ با وقار رب کی عزت اور وقار اور آبرو دین تمہیں دیا تھا. اوے غیر نہ کرتا تم نے مومن ہو کے بھی احساس نہیں کیا. حضرات مجھے نہیں پتا میں احساس جگا سکا کہ نہیں جگا سکا، میں لگے ہوئے زنگ پہ ریگ مال مار سکا کہ نہیں مار سکا، میں اس پہ شریعت کا رنگ صبغت اللہ کو چڑھا پایا کہ نہیں چڑھا پایا، میں کسی درد کو جگا سکا کہ نہیں جگا سکا، کسی سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑ پایا کہ نہیں، اور میں کسی مرے ہوئے احساس کا جنازہ بتا پایا کہ نہیں. اوے ابھی تم زندہ ہو مگر مردوں سے برے ہو. ابھی میں زندہ ہوں مگر میرا نام مردوں میں شامل ہے. آئیے اپنے نام مردوں سے نکلوا کے احساس کی دنیا میں آ کے اللہ کے ہاں ان لوگوں میں لکھوائیں جو زندہ ہیں، اور اللہ دنیا میں بھی زندہ رکھے. قبر نشر حشر کے اندر بھی احساس و ادراک کے اللہ نتیجوں سے نوازے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ.